أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَإِذْ أَخَذَ اور جب نکالا رب کا تیرے رب نے من بنی آدم من ظہورہم بنی آدم کی پشت سے ذریتہم ان کی اولاد کو بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو اور گواہ بنایا انہیں علی انفسہم انہی کی ذات پر الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا کہنے لگے بلا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں ان تقولوا یوم القیامہ یہ کہ نہ کہیں قیامت کے دن انا کنا بے شک تھے ہم ان ھذا غافلین اس سے غافل بے خبر۔ او تقولو یا کہیں یہ بات انما اشرکا بے شک شرک کیا ہمارے آباء و اجداد نے من قبل اس سے پہلے وَكُنَّا ذُرِّيَّةً اور ہم اولاد ہیں ان کے بعد أَفَتُهْلِكُنَا آیا ہلاک کرے گا تو ہمیں بما فعل المبطلون بسبب اس کے جو کیا باطل پرستوں نے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور یوں ہی کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ہم آیات نشانیاں لعلہم یرجعون شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے درمیان ہر عام اور خاص فرد کو تقریباً اس بات کا اندازہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو وجود بخشنے سے پہلے حضرت آدم اور تمام قیامت تک آنے والی اولاد آدم سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ کیا تم مجھے رب مانتے ہو؟ کوئی آدمی جس تک علم کی عین بھی نہ پہنچی ہو وہ اسے جانے یا نہ جانے، عام طور پر ہر فرد کو یہ بات پکی ہوئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس میرے نبی آپ اس موقع کو یاد کریں
اخذ ربک من بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کی پشت سے ان کی اولاد، ان کی اولاد کی پشت سے پھر آگے ان کی اولاد، پھر ان کی پشت سے آگے ان کی اولاد، قیامت تک آنے والے آخری فرد تک تمام کو اکٹھا کر کے فرمایا لستو بے ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آج کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، آج کوئی دہریہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے، کل اس نے بھی کہا تھا کہ تو رب ہے ہمارا۔ اور اللہ کہتے ہیں میں نے انہی کو گواہ بنایا اس بات پر کہ تم خود اپنی بات پر گواہ ہو۔ کہنے لگے شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ان تقولوا، اللہ کہتے ہیں یہ میں نے یہ سارا انتظام اس لیے کیا کہ کل یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، یا کل وہ یہ کہنے لگ جائیں کہ ہم تو جس باپ کی اولاد تھے وہ ابا مشرک تھا۔ بول رہے ہو؟ ہم جس باپ کی اولاد تھے وہ باپ کیا تھا؟ تو ہمیں بھی شرک آ گیا، ہم تو قصوروار نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے یہ ہیلے بہانے سارے ختم کر دیے کہ آزر مشرک کے گھر میں پیدا ہونے والا ابراہیم بھی تو توحید پرست ہے نا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ باپ مشرک ہے تو میں بھی مشرک؟ میں اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہے اور اس کائنات میں دلائل کے انبار لگا دیے ہیں، اور وہ دلائل کے انبار اس بات کی آگاہی ہیں، تھوڑے سے غور و فکر کے بعد، کہ اس کائنات کا مدبر، منتظم، تمام تر امور میں تصرف و اختیارات رکھنے والا یقیناً وہی ہے جو تمام تر کمزوریوں سے پاک ہے۔ ہر عاکس و ناقص اپنے گھر کے نظام کو سیدھا نہیں کر سکتا، تو خلقت خدا سے بری کائنات کے نظام کو وہ کیسے سیدھا کر سکتا؟ آپ تھوڑی ہمت فرمائیں، سورۃ لقمان پارہ نمبر 21، ایک انداز ہے قرآن کریم کا، وہ میں آپ کے سامنے مختصر عرض کر دوں۔ قرآن کریم ایک جیسے ہیں آپ کے پاس، سورۃ لقمان کا اگلا صفحہ کھولیں۔ کھول لیا آپ نے؟ بالکل پہلی سطر، خلق السماوات بغیر عمد ترونها، مل گیا، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ
وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين۔ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا ہے اور ٹھہرایا ہے، کوئی چار دیواری نہیں ہے، کوئی درمیان میں سپورٹ نہیں ہے۔ ترونہا، بڑے لمبے لمبے سفر کیے تم نے، ایسا نہیں کہ ہمارے علاقے میں نہیں ہے تو دوسرے ملک میں کوئی ستون آ جائے، نانا آمدن ترونہا، جنہوں نے دنیا گھومی ہے پھری ہے ان سے جا کر بھی سوال کر لو کہ تمہیں کائنات میں کوئی ایک ستون بھی نظر آیا ہو؟ بالکل نہیں۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، پھر اس نے زمین ٹھہرائی ہے اور پہاڑ ہیں یہ میخیں لگ گئی ہیں، جیسے ہم کیناتے لگاتے ہیں اور میخیں لگاتے ہیں تاکہ یہ حرکت نہ کریں۔ یہ زمین ہے، میں نے پہاڑوں کو تقسیم کر دیا ہے، کہیں میدان ہے، سمندر ہے، پھر پہاڑ ہیں، تاکہ زمین اپنے اعتدال پہ رہے، حرکت نہ کرے۔ اتنی بات نہیں بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر قسم کی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور انہیں زمین میں اللہ نے ایسی تقسیم کر کے جگہ دی ہے، جو شیر کے رہنے کی جگہ ہے، درندے کے رہنے کی جگہ ہے، وہاں انسان نہیں، اور جو انسانوں کے رہنے کی بستی ہے وہاں پر درندہ، تاکہ ایک دوسرے کے نظام زندگی میں یہ مداخلت نہ کرے۔ سن رہے ہو؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر میں اللہ نے آسمانوں سے پانی اتار کے زمین کی پیداوار میں اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے، مختلف چیزیں ہیں، کریم، بڑی خوشگوار ہے، خوش ذائقہ ہے۔ ھذا خلق اللہ، یہ میں اللہ کی تخلیقات ہیں۔ کس کی تخلیقات ہیں؟ یہ میں اللہ کی تخلیقات ہیں، میری بنائی چیزیں ہیں۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، میں اللہ کے سوا کسی نے کوئی شے بنائی ہے، کوئی سپورٹ کی ہے تو ارونی، مجھے دکھاؤ۔ میری بنائی چیزیں تو نظر آ رہی ہیں، اپنی بنائی بھی کوئی شے ہے تو دکھاؤ۔ نہیں بلکہ بل الظالمون فی ضلال مبین، یہ جو ظالم و مشرک ہیں یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرا مقام ہے قرآن کریم کا 26ویں پارے میں فرمایا ام لہم شرک فی السماوات، کوئی زمین کا ٹکڑا بنانے میں انہوں نے تعاون کیا ہو، یا کوئی آسمان کا مٹیریل انہوں نے مجھے مہیا کیا ہو، نہ ہرگز ایسا۔ آئیں سبق میں پروردگار عالم نے کائنات میں اتنے دلائل کھڑے کر دیے نا کہ توحید کو تسلیم کرنا میں اللہ نے سب سے آسان بنایا ہے، کوئی کرے نہ کرے
میں نے آسان بنایا، جگہ جگہ پہ دلائل، بلکہ اللہ کہتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ، تم کبھی اپنے وجود کی جانچ کر لو نا تو تمہارا اپنا وجود بھی دلائل توحید سے بھرا ہوا ہے۔ آخری بات، اللہ نے عالم ارواح میں بھی بات کی ہے رب ہونے کی۔ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس عالم دنیا میں بھی آپ قرآن کو دیکھیں، پہلی وحی اقرا بسم ربک، رب ہے نا۔ اور اگر آپ قرآن کریم کی تالیفی ترتیب دیکھیں، جس ترتیب سے قرآن لکھا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہے نا رب۔ اختتام قرآن کریم کا قل اعوذ برب الناس، رب ہے نا۔ یہاں پہ یہ میں عرض کر دوں کہ رب وہ ہستی ہے جو کائنات کو عدم سے وجود نصیب کرے، یعنی تخلیق کرے، اور تخلیق کرنے کے بعد بے یار و مددگار چھوڑ نہ دے، بلکہ پیدا کرنے کے بعد وہ مخلوقات کی بقا کا سامان بھی مہیا کرے۔ وہ رب ہے۔ 100 سال زندگی گزارنے والے کو اس نے 100 سال کا سامان مہیا کیا۔ کبھی بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ آج کے کھانے کی ہڑتال ہے، گزارا کرو، فنڈ کوئی نہیں، خزانہ خالی ہے، نہ۔ جب سے کائنات بنی ہے، کائنات کا نظام اسی ترتیب سے روز چلتا آ رہا۔ دیکھیں جی، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب لیا تیرے رب نے یا نکالا تیرے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور گواہ بنایا انہیں انہی کی ذات پر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، کہنے لگے بلا، کیوں نہیں، وَرَبِّنَا، تو ہی ہمارا رب ہے، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامہ، یہ کہ نہ کہیں قیامت کے دن، انا کننا، بے شک تھے ہم، ان ھذا غافلین، اس عہد سے بے خبر، او تقولوا، یا کہیں انما اشرک آباؤنا، بے شک شرک کیا ہمارے آبا و اجداد نے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً، اور ہم اولاد ہیں اس کے بعد، أَفَتُهْلِكُنَا، آیا سزا دیں گے آپ ہمیں، بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، بسبب اس کے جو کیا باطل پرستوں نے، وَكَذَلِكَ، اور یوں ہی، نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ہم نشانیاں، تاکہ وہ یرجعون، باز آ جائیں۔